امریکہ اور ایران کا نئی تجاویز پر اتفاق ہو گیا۔ دونوں ملک 24 گھنٹے کے اندر امن ڈیل کا اعلان کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ ایران اختلافات دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے مصالحت کار کے طور پر حتمی ڈرافٹ تیار کرنے میں مدد کی ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز کے مطابق معاہدے کا مسودہ حتمی منظوری کے لیے دونوں ملکوں کی اعلیٰ قیادت کو بھجوا دیا گیا ہے۔ امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں جے ڈی وینس، باقر کالباف، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے مسودے کی منظوری دی ہے۔ ایران سے بات چیت کے دوران ثالثوں کے امریکہ سے رابطے بھی ہوئے ہیں۔ ایران جوہری معاملات پر رعایت دینے کے لیے تیار ہے۔ اخبار کے مطابق ڈیل کے اعلان سے تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایران امریکہ مذاکرات میں بڑی پیش رفت۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں ہنگامی اجلاس بھی اس حوالے سے طلب کر لیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے طلب کرنے پر نائب صدر جے ڈی وینس واشنگٹن پہنچ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ امریکہ اور ایران کا نئی تجاویز پر اتفاق ہو گیا۔ دونوں ملک 24 گھنٹے کے اندر امن ڈیل کا اعلان کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ ایران اختلافات دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے مصالحت کار کے طور پر حتمی ڈرافٹ تیار کرنے میں مدد کی۔ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز کے مطابق معاہدے کا مسودہ حتمی منظوری کے لیے دونوں ملکوں کی اعلیٰ قیادت کو بھجوا دیا گیا۔ امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں جے ڈی وینس، باقر کالباف، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے مسودے کی منظوری دی۔ ایران سے بات چیت کے دوران ثالثوں کے امریکہ سے رابطے بھی ہوئے، جبکہ ایران جوہری معاملات پر رعایت دینے کے لیے تیار ہے۔ ڈیل کے اعلان سے تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا اور ایران امریکہ مذاکرات میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اس حوالے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے طلب کرنے پر نائب صدر جے ڈی وینس واشنگٹن پہنچ گئے اور پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ امریکی صدر کے ایران ڈیل سے متعلق دوست ممالک کی قیادت سے رابطے بھی ہوئے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کا پاکستانی قیادت سے ایران ڈیل سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹرمپ کی قطر، سعودی عرب، یو اے ای، مصر، ترکی کی قیادت سے گفتگو۔ رہنماؤں کا ٹرمپ پر ایران کے ساتھ معاہدے کو حتمی شکل دینے پر زور دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ حتمی معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ ہر دن کے ساتھ صورتحال بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ نیوز یارک ٹائمز کے مطابق امریکی صدر کا کہنا ہے کہ یقین ہے کہ حتمی معاہدہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکے گا۔ افزودہ یورینیم کو اطمینان بخش طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا۔ امریکی خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ ہونے والا ہے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس ڈیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران اعلیٰ سطح کی سفارتکاری کا حصہ ہے۔ امریکہ اور ایران کا نئی تجاویز پر اتفاق ہو چکا ہے۔ دونوں ممالک 24 گھنٹے کے اندر امن ڈیل کا اعلان کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ ایران اختلافات دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے مصالحت کار کے طور پر حتمی ڈرافٹ تیار کرنے میں مدد فراہم کی۔ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز کے مطابق معاہدے کا مسودہ حتمی منظوری کے لیے دونوں ملکوں کی اعلیٰ قیادت کو بھجوا دیا گیا ہے۔ امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں جے ڈی وینس، باقر کالباف، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے مسودے کی منظوری دی۔ ایران سے بات چیت کے دوران ثالثوں کے امریکہ سے رابطے بھی ہوئے، جبکہ ایران جوہری معاملات پر رعایت دینے کے لیے بھی تیار ہے اور اخبار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ڈیل کے اعلان سے تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایران امریکہ مذاکرات میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے طلب کرنے پر نائب صدر جے ڈی وینس بھی واشنگٹن پہنچ گئے اور پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ امریکی صدر کے ایران ڈیل سے متعلق دوست ممالک کی قیادت سے رابطے بھی ہوئے۔ صدر ٹرمپ کا پاکستانی قیادت سے ایران ڈیل سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹرمپ کی قطر، سعودی عرب، یو اے ای، مصر، ترکی کی قیادت سے گفتگو۔ رہنماؤں کا ٹرمپ پر ایران کے ساتھ معاہدے کو حتمی شکل دینے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی نے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، آنے والا جو اب ٹائم ہے، کچھ گھنٹے ہیں، بہت اہم سمجھے جا رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کا نئی تجاویز پر چونکہ اتفاق ہو چکا ہے اور دونوں ملک 24 گھنٹے کے اندر امن ڈیل کا اعلان کر دیں گے۔
کیا لگتا ہے آپ کو اس ڈیل کے کیا نتائج سامنے آئیں گے اور یہ جو معاہدہ ہوگا یہ کتنا دیر پا ثابت ہوگا؟ ان تاریخی لمحات کا ہمیں انتظار ہے جو یقیناً تاریخ بنانے والے ہیں، اور اس میں پاکستان نے اس تاریخ کو جس انداز سے بنایا ہے اپنی تمام تر کوششوں سے، ثالثی سے، یہ پاکستان کے عوام کو بھی اور پاکستان کی حکومت کو بالخصوص ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو اس پر فخر کرنا چاہیے. ان کی کوششیں بالآخر جو ہیں، اور یہ واشنگٹن ٹائمز کی رپورٹ سے لے کے ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ گزشتہ 2-3 دنوں سے اس بارے میں بات کرتا ہوا نظر آیا، اور تمام تر ان چیزوں پہ میری ذاتی نظر بھی تھی، اس لیے کہ یہ عرصہ دراز سے دنیا کو جو معاملات درپیش تھے اور درپیش ہیں ابھی تک، لیکن اس میں امید کی اور یقین کی جو صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. یہ گزشتہ کچھ مہینوں سے دنیا نے جس جنگ کو ہوتے ہوئے دیکھا اور پاکستان نے جیسے روکتے ہوئے اس کو اپنے تمام تر اقدامات اور سفارتی کوششیں اور امریکہ کے ساتھ جو ایک مشاورت کے عمل میں، اور ایران کو جس انداز سے وہ اپنے طور پہ اس مشاورت کے عمل میں پاکستان جو شامل رہا ہے، بالآخر اس کا نتیجہ جو لوگوں کے سامنے آنے والا ہے. بلا شبہ یہ ایکارڈ جو ہوگا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایران کے ساتھ امریکہ کا ایکارڈ نہیں ہے، بلکہ یہ امن کی ضمانت فراہم کرتا ہوا نظر آئے گا لوگوں کو، اس لیے کہ خطے میں جو صورتحال ہے اس میں ایک دیر پا امن کے لیے بھی اس چیز کی ضرورت تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یقیناً دوسرے ممالک کا حصہ بھی، اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس میں عمان کا ہے، اس میں سعودی عربیہ کا ہے، اس میں ترکی نے بھی بہت حد تک جو ہے وہ اس میں، اور قطر کا بالخصوص جو ہے. لیکن پاکستان نے تو ثالثی کے لیے جو اقدامات کیے اور جو ایک بساط وہاں پہ دنیا نے دیکھی تھی کیسے بچھی، اور اس سے بظاہر تو اس میں مذاکرات میں تعطل آیا، لیکن حقیقی معنوں میں پاکستان نے ان تمام تر کوششوں کو جاری و ساری رکھا. اس میں اب بھی دیکھیے ویسٹرن میڈیا نے جہاں تک رپورٹ کیا کہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ایران کے ساتھ جس طرح سے مشاورت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہماری حکومت جس طرح سے مشاورت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ دیکھیے پاکستان کی ان تمام تر سفارتی کوششوں کو کہ جس میں حالیہ دورہ جو ہے وہ صدر امریکہ کا چین کا، اس میں بظاہر تو یوں لگتا تھا کہ ان کے تجارتی معاملات پہ اور دوسرے معاملات پہ جو ہے وہ باتیں ہوں گی، لیکن بین السطور میں جو چیز شامل تھی وہ اس طرح کے اقدامات کو یقینی بنانا بھی شامل تھا کہ جس سے دنیا کے امن کو اور خوشحالی کو جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکے. اور اس میں پاکستان کی کوششیں شامل تھیں، چونکہ امریکہ کے علم میں ہے کہ پاکستان نے جو مشاورت کی ہے اور جو جس طرح سے اس تمام تر عمل میں پاکستان کی تمام تر کوششیں جو ہیں وہ ان کی اہمیت کیا تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیے کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہ چین کے دورے پہ بھی، تو اس میں تمام تر پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں. یہ معاہدہ صرف اور صرف ایک ایسا معاہدہ نہیں ہے کہ جو پہلے جو معاہدہ تھا اس کی تجدید، بلکہ اس میں وہ تمام تر چیزیں شامل ہیں کہ جس میں پاکستان کی کوشش یہ تھی کہ امریکہ یہ سمجھے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں ان شرائط کو اور ان پابندیوں کو کیسے نرم کیا جا سکتا ہے جو ایران پہ ہیں. تو اس میں بھی اس چیز کا ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے وقتی طور پہ، لیکن اس میں وہ تمام تر چیزیں شامل ہوں گی کہ جس میں ایران کے مفادات کو بھی، اور امریکہ جس طریقے سے چاہتا ہے، اور مغربی دنیا جو ہے بالخصوص یورپین ملکوں کے بھی تحفظات تھے کہ ایران کی اس نیوکلیر کیپیبلٹی کے حوالے سے، اور وہ کیسے اس کو لیمٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن لیمٹ کرنا تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ایران کا جو موقف تھا کہیں اس کو پذیرائی بھی ملے گی، اور پاکستان کی ان تمام تر کوششوں اور تمام تر خدمات میں کہہ سکتا ہوں عالمی امن کے حوالے سے اس کو کہیں دنیا جو ہے وہ دیکھے گی بھی. اور یہ معاہدہ بہت اہم ہوگا، اور اس میں یقیناً کچھ قدم کے فاصلے پہ ہیں، کچھ لمحات اس میں کی دیر ہے، لیکن یہ دیر آئے درست آئے والی بات ہوگی کہ اس معاہدے سے
دنیا کے امن کو یقینی صورتحال ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیا کی معیشت کی بحالی کے لیے، چونکہ دنیا کی معیشت جو ہے وہ بہت اہم ہے، یہ بالکل، دنیا کی جنگ معیشت جو ہے وہ صرف دو بہت اہم ہے۔